پاکستان میں رہنے والے سب لوگوں سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ نے پہلے سے ترقی کی ہے یا نہیں، تو سب کا جواب ہوگا کہ ہاں ہم نے پہلے سے ترقی کی ہے. کیونکہ پہلے جو 15 سال پہلے اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو جو سواری، جو ریسورسز، جو بھی چیزیں، جو جاب، جو کچھ بھی، جو آپ کا کام، وہ سب پہلے سے بڑھا ہے، وہ کم نہیں ہوا. آپ نے ترقی کی ہے، آپ پیچھے جا کے دیکھیں. لیکن اگر ہم یہاں پر رہنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں، تو سب کا جواب یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہیں. تو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک گھر میں اگر 10 لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پر 9 لوگ ترقی کر رہے ہیں، لیکن وہ گھر گرو نہیں کر رہا، وہ گھر ترقی نہیں کر رہا. یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے اور بہت ہی افسوس کا مقام ہے. اور اس کا جو مین ریزن یہ ہے کہ ہم فرد سے فرد والی سوچ رکھتے ہیں. یعنی ہم اپنے بچوں کو، یا جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا اپنے والدین ہوتے ہیں، وہ بچوں کو صرف یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے نمبر اٹھانے ہیں، آپ نے جاب حاصل کرنی ہے، آپ نے بہت پیسہ کمانا ہے. ہم نے بچوں کو، اپنی نیو آنے والی جنریشن کو، یا ہم خود جہاں پر بھی اپنی کسی بھی ہم ادارے سے کہیں پر بھی جڑے ہوئے ہیں، تو ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا وہاں سے روٹی جڑی ہوئی ہے، ہم وہاں سے کما رہے ہیں، ہم پیسے کما رہے ہیں، اور تو ہمارا کوئی نہیں. یعنی فرد سے فرد والی سوچ ہے ہماری. وہ جو معاشرے والی سوچ کہ یہاں پر پہنچ کے اگر میرے اس ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی ادارے میں یا کسی دکان پہ کہیں پر بھی لوگوں کا اچھا ہو رہا ہے، ایسا کوئی نہیں سوچ رہا. تو جب ہماری یہ سوچ ختم ہو جائے گی فرد سے فرد والی، تو ہم یہ پاکستان اور ہم گرو کریں گے. تو اس میں میرے خیال سے جو میری سمجھ کے مطابق آیا ہے کہ اگر جب تک یہ سوچ ہماری تھنکنگ تبدیل نہیں ہوگی، تب یہ پاکستان تبدیل نہیں ہوگا، تب تک یہ ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے. میں نے اپنے استاد سے سوال کیا، میں نے کہا سر آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں پاکستان کے لیے، میں بھی اپنا حصہ ڈالوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جو یہ آپ کا 5 فٹ 6 انچ قد ہے نا، یہ آپ کا مشتاق، آپ صرف اس پہ کام کرو. دیکھو اگر آپ کسی دفتر میں، کسی محکمے میں ملازم ہیں، اگر فرض کریں کہ میں کلرک ہوں، تو میرے دائرہ اثر میں کچھ تو لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اور میرا اپنا آپ بہتر بنانے سے ان چند کچھ لوگوں کو تو فائدہ پہنچے گا. اگر میں اپنے اوپر کام کروں گا، اگر میں ٹائم پہ آؤں گا، اگر اپنا کام ذمہ داری پورے ایمانداری سے نبھاؤں گا، تو ان کو تو فائدہ پہنچے گا. اور اگر یہ سوچ سب میں آ جائے، اگر مجھ سے اور زیادہ افسر ہیں، جیسے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی یہی سوچے کہ جہاں پر میری ذمہ داری ہے میں بہتر کروں، اور اس کے دائرہ اثر میں ظاہر ہے مجھ سے زیادہ لوگ آتے ہوں گے، اور اس سے اوپر والا افسر اس کے دائرہ اثر میں اور زیادہ لوگ آتے ہوں گے. تو میرے خیال سے کہ ہم جو یہ حکومت سدھر جائے، یہ پولیس سدھر جائے، فوج سدھر جائے، حکمران سدھر جائے، تب جا کے یہ تبدیلی آ سکتی ہے. ہاں ان کا بھی حصہ ہے، لیکن میرے خیال سے اگر ہم دیکھو ہم ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں کون ہے؟ میرا آپ، میرا خود، آپ کا بھی آپ کا خود. آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہو کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں ہے. میرا اپنا آپ میرے اختیار میں ہے کیونکہ میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں. تو مجھے یہ بات بہت پسند آئی ہے. میں نے جب سے یہ سنا ہے تو میں تو اپنے اوپر کام کر رہا ہوں، اور میں بھی آپ کو آج کے دن کے حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے آپ کو بھی یہی میسیج دوں گا. ہر وہ درد مند جو چاہتا ہے کہ پاکستان کا اچھا ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کا، ان کا اچھا ہو، ہمارے جو یہ نسلیں اب نہیں آئیں گی آگے، ان کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ ہو یہاں پر، تو آپ اپنے آپ پہ کام کریں. آپ کے دائرہ اثر میں جو لوگ آتے ہیں کم سے کم ان کو فائدہ ہوگا. اور بابا عرفان الحق نے بہت ہی خوبصورت، ابھی میں ان کی سن رہا تھا ایک ویڈیو، انہوں نے کہا کہ ہم بہت ہی منافق ہیں، جب تک ہم سے یہ منافقی نہیں جائے گی ہمارا حال یہی ہوگا. کیونکہ ہم آج نماز میں جمعے کے دن ہر وقت امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب پاکستان کی فلاح کے لیے دعا کریں، اور خود
فلاح کا کوئی بھی کام نہیں کر رہے پاکستان میں. ہم جہاں پر جڑے ہوئے ہیں وہاں پر ہم جگاڑ کا سوچ رہے ہیں, غلط کام کا سوچ رہے ہیں, اور وہ وہاں پر دعا کروا رہے ہیں کہ پاکستان کا سدھر جائے, پاکستان کی فلاح ہو جائے. خود سے عملی کام ہم کچھ نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے میرا آج کا میسیج یہی ہے کہ ہم خود پہ کام کریں. اس سے کم اس پہ تو کچھ فرق پڑے گا, اس سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کا تو فائدہ ہوگا. تو اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے. اللہ پاکستان کو آسانی عطا فرمائے. ہمارے ہاتھ سے پاکستان کے لوگوں کے لیے آسانی عطا فرمائے.